الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاظم حميد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اسلام ایک بنیادی نظام زندگی مجھے اور آپ کو دیتا ہے اور اسلام نے انسان کی محنت کو ایک بنیادی حیثیت دی ہے جو آدمی جہاں بیٹھ کر جس انداز میں محنت کر رہا ہے اسلام نے اس کو خراج تحسین پیش کی ہے اور آج کے حوالے سے اگرچہ دین کلی طور پر پورا کا پورا سال ہمیں مزدور کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن آج یکم مائی کے حوالے سے اسلام نے ہمیں انسانیت کے ساتھ رہنے کا کس طرح درس دی ہے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے مزدوروں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے انسان نے ایک بات کر دی ہے اس لیے
میرے محبوب نے فرمایا اتنا بڑی بات کہ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا، ہاتھ سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ عام طور پر تو ہم نے خصوصی طور پر اس کو مزدور کے ساتھ منسلک کی ہے، جو لیبر کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، مختلف ملوں میں، مختلف تعمیرات میں، مختلف جگہوں کے اوپر۔ لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو اس میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو دنیا کے اندر محنت و مشقت اٹھا کر رزق کے حلال کماتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ نجم میں کہ انسان کی یہ وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ جو آدمی جہاں بیٹھ کر جس طرح بھی محنت کر رہا ہے اللہ اس کو دیتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو تقویٰ و طہارت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا کے اوپر محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کہ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مزدور نوکر ملازم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اشارات آئے ہیں، مزدور کی اہمیت بتانے کے لیے۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مزدور تو معذرت حقیر ہے، یہ تو ہمارے ماتحت ہے، یہ تو دنیا کا گرا پڑا انسان ہے۔ نہیں، میرے محبوب جب آئے دنیا کے اوپر تو حضور علیہ السلام نے اس فرق کو ختم کی ہے۔ غلام کے کھانے کا انداز اور تھا، آزاد کے کھانے کا انداز اور تھا۔ غلام نوکر ملازم مالک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اس جیسا لباس نہیں پہن سکتا تھا، اس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ قربان جائیں رحمت للعالمین کی ذات کے اوپر وہ آئے تو یہ سارے فرق ختم ہو گئے۔ حضور مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر حضور کھانا کھا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رکے تو صحابہ کے پاس کوئی روز کا سامان تھا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہاں کوئی چیز پکاتے، اور ہر کسی نے اپنے ذمہ کام لے لیا کہ میں نے بڑا کام کرنا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بڑا کام کرنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے ذمہ کام یہ ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آؤں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر پاتا ہے، یہ انسان کا بہترین کھانا ہے۔ اور جو وقت میں عرض کر رہا تھا کہ جی ہم نے صرف یہ مخصوص کر دیا ہے فلاں مزدور ہے، میرے محترم دوستو جو آدمی جہاں بیٹھ کر اگر وکیل اپنے چیمبر میں بیٹھ کر صحیح وکالت کر کے وہ بھی ہاتھ سے لکھ رہا ہے، زبان سے محنت کر رہا ہے، میرے محترم دوست اس کا بھی رزق حلال ہے، اس کے لیے وہی خوشخبریاں ہیں۔ گاڑی والا گاڑی چلا رہا ہے، تاجر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا محنت و مزدوری کر رہا ہے، ریڑھی والا ریڑھی کے اوپر میرے محترم دوست آوازیں دے کر سودا بیچ رہا ہے، ان تمام کے لیے وہی خوشخبری ہے، وہی مبشرات ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ اللہ کی رضا کی، جب ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ بازار میں بیٹھ کر، حالانکہ بازار کو ابغض البلاد الی اللہ اسماء ہوا کہا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ترین جگہ وہ بازاریں ہیں،
لیکن فرمایا بازار میں بیٹھ کر یہ آدمی اپنے ترازو کو سیدھا رکھے ہوئے ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کروں گا، اس کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب فرمایا اس نیت سے یہ تجارت کرے گا، اس نیت سے یہ محنت کر کے بیٹھے گا، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کا اجر صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آج ایک بہت بڑا مقام ہے، آج کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم میرے جو باحق لوگ ہیں، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو مجھ سے نیچے کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کس رویے سے پیش آتا ہوں، میرا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، میں ان کے کتنا حقوق ادا کرتا ہوں۔ میرے بہت دوستوں، اگر حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن 3 آدمیوں کے خلاف میں خود مدعی ہوں۔ اس کے مفہوم میں لکھا ہے ایک اور لفظ حدیث پاک کے مفہوم میں کہ اللہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کا قیامت والے دن میں دشمن ہوں گا۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ انسان ہے جو اللہ کو مد نظر رکھ کر، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر وعدہ کرتا ہے پھر خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا طریقے مخالف کروں گا، میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کی بات اس کے خلاف ہو۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر واضح خلافی کرتے ہیں، اس لیے ایک حدیث پاک میں فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خلاف اس میں خیانت کرے۔ کل پرسوں مسلم شریف میں یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا تھا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو اس کی خیانت کرے۔ آپ نے سمجھا ہے کسی نے رومال دیا میرے پاس امانت ہے میں اس کا خیانت نہ کروں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس کو امانت سمجھا ہے۔ کیا مجھے کسی نے پیسے دے دیے یہ امانت، بالکل یہ امانت ہے، لیکن ایک اور چیز امانت ہے جس کو ہم نے امانت نہیں سمجھا۔ میرا جان، میرا جسم، میرا دل و دماغ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے دی ہوئی امانت ہے۔ اگر میں اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس اپنی جان کو، اپنے جسم کو استعمال نہیں کروں گا تو میں خیانت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں گا، اور خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ وَإِذَا أُوتُوا مِنَ اللَّهِ، میرے بہت دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا 3 لوگوں کے خلاف میں مدعی بن جاؤں گا۔ ایک وہ جو میرا وعدہ دے کر اس کو توڑ دے، اس کے میں مخالف کھڑا ہو جاؤں گا۔ دوسرا وہ جو آزاد انسان کو غلام بنے، آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے، اس کے میں خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ تیسرا وہ جو کسی کو مزدور لے کے آئے، مزدوری کروائے اور اس کا پورا پورا حق ادا نہ کرے، فرمایا کل قیامت کے دن میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس انسان کے مخالف کھڑا ہو جاؤں گا۔ کتنا بڑی بات، میں اس کے ساتھ میری عزت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے، حضور کی ایک ایک عمل، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے، انہوں نے صحیح معنی اپنی آخرت بنائے۔ صحابہ کرام کو حضور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، حضور کے طریقے کے علاوہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ حضور کا فرمان آ جاتا تو اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے بدلے مقابل میرا باپ ہے، میری ماں ہے یا میرا اور رشتہ دار ہے، پر حضور کی بات آ گئی، سر تسلیم خم ہے جو مثال یار میں ہے، حضور کے جو مثال میں ہے ہم نے اسی پہ چل رہے ہیں۔ تیسری بات فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب کسی مزدور سے مزدوری کرواتے تو جو ہی مزدوری کا ٹائم ختم ہوتا سب سے پہلے اس کو مزدوری دیتے،
مزدوری دینے کے بعد عبداللہ بن عمر اس کو اضافی انعام کے طور پر دیتے، فرمایا وہ خوش ہو جاتا اور عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے تمہیں خوش دیکھا، اللہ جل شانہ مجھے اپنی ذات کے اوپر خوش نظر آتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات میرے اوپر خوش ہے کیونکہ میں نے مزدور کو خوش کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے، اگر سارے کے سارے ذمہ دار ہو جائیں پھر بھی نظام مشکل ہو جاتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سارے کے سارے غریب ہو جاتے پھر بھی نظام مشکل، یہ اللہ جل شانہ نے مراتے میں تفاوت رکھا ہے، مراتے میں فرق رکھا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ نے اوپر والوں کو کہا ہے کہ تم نیچے والوں کا خیال کرو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا جو زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ جل شانہ آسمان کے اوپر بیٹھ کر فرمایا اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ایک حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس شخص سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں، اللہ اس آدمی کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو انسان جو آپ کھاتا ہے وہی مزدور کو کھلاتا ہے، جو خود پہنتا ہے وہی اپنے ملازم کو پہناتا ہے، جو خود پیتا ہے وہی اپنے ملازم کو پلاتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس انسان کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے مرتبے ضرور رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے فضائل سمجھائے ہیں تاکہ جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں۔ جب اس طرح کا نظام چلے گا دنیا کے اندر میرے محترم دوستوں پھر انسان کی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے حقوق کے حصول کی جنگ لڑتا ہے، مزدور کہتا ہے مجھے میرا حق مل جائے، مالک کہتا ہے مجھے میرا حق مل جائے، وزیر کہتا ہے میرے حقوق، بادشاہ کہتا ہے میرے حقوق، نوکر کہتا ہے میرے حقوق، سارے حقوق لینے کی توقع میں ہیں، حقوق دینے والا کوئی نہیں۔ جب پوچھا جائے باپ سے کہ جی آپ نے بیٹے کے حقوق ادا کیے نہیں، باپ کے کیا حقوق ہوتے، بیٹے کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ جب پوچھا جائے خامد سے کہ آپ نے بیوی کے حقوق ادا کیے بھی اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ جب پوچھا جائے مزدور کے حقوق ادا کیے بھی مزدور تو مزدور ہے، اس کے کیا حقوق ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کے حقوق یہ جو احادیث بیان ہوئی ہیں یہ ان میں سے ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں کہ جو تم کھاؤ مزدور کو وہی کھلاؤ، جو تم پہنو مزدور کو وہی پہناؤ، جو تم پیو مزدور کو وہی پلاؤ، یہ اس کے حقوق ادا کیے۔ لیکن میرے محترم دوستو آج دین سے دوری کی وجہ سے ہمیں اپنے حقوق لینا تو یاد ہے، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کوئی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج حالات آئے ہیں۔ حالات کب آتے ہیں؟ حالات اس وقت آتے ہیں جب دنیا کے اندر، جب معاشرے کے اندر نا انصاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کا کام حکم حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مزدور کے ساتھ جو طے کیا وہ ہو گئے، نہیں تھوڑا سا یہ کام کر لو، نہیں یار ابھی ٹائم بچو تھوڑا سا یہ کام کر لو۔ نہ آپ نے اس کے کھانے کا لحاظ رکھا، نہ اس کے پینے کا لحاظ رکھا، نہ آپ نے اس کی صحت کا لحاظ رکھا، جیسے غلطی آئے اس سے کام لیا۔ لیکن میرے محترم دوستو جب آتی ہے مزدوری دینے کی باری تو پھر دل گھٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو دینے سے میرے محترم دوستو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ جب تم نے اپنی سیمانے مزدوری کو اس کو طے کی تھی 10,000 روپے 1200 روپے وہ دے، اگر 50 روپیہ مزدور کو میرے محترم دوستو اگر زیادہ دے دیں گے تو بتاؤ مزدور خوش ہوگا؟ اور جب ایک مزدور خوش ہوگا، جب ایک مزدور خوش ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نے ایک انسان کو خوش کیا اللہ جل شانہ کل قیامت کا دن تمہیں خوش کرے، اللہ کو خوش کرے۔ ہم نے انسانیت کے ساتھ جس کا بھی برتاؤ کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ نظر، ہمارا مقصد اللہ کی ذات ہے، دنیا نہیں ہے۔ اگر ہم نے 1200 دینا ہے
اگر ہم 1250 دے دیں گے تو میرے محترم دوستوں میرا کیا چلے گا؟ یہ 1200 بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، 1250 بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کی بات کتنا خوش ہوگی؟ اللہ جل شانہ میرے لیے کیا فیصلے فرمائیں گے؟ کسی حدیث کو مد نظر رکھیں کہ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کہ جو آسمان جو زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، آسمان والا اس کے اوپر شفقت و محبت کرتا ہے، آسمان والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَهَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی چیز ہے جو وہ محنت کرتا ہے، جو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث پاک ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیت ہے۔ اگر یہاں پر ہم چاول بوئیں گے تو چاول اٹھائیں گے، اگر گندم بوئیں گے تو گندم اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اخلاق ہوئے تو قبر میں اچھے اخلاق ملیں گے۔ اگر دنیا کے اندر رہ کر ہم نے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے محترم دوستو ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان دنیا کے اندر مختصر میں خلاصہ بیان کروں حدیث کا، دنیا کے اندر کسی کو معاف کرتا ہے، کل قیامت کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے اوپر، یہ میری بندی کے اوپر تو نے رحم کیا تھا، ترس کیا تھا، اس کو معاف کر دیا تھا، آج میں تیرے اوپر بھی رحم کرتا ہوں، تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر اگر ہم اچھائی کریں گے تو مرنے کے فوراً بعد ہمارے لیے اچھائیاں شروع، اگر اس کے اندر ہم اچھائی نہ کر سکے تو میرے محترم دوستو پھر موت کے بعد یہ جو آنکھ دنیا کی بند ہوگی، اصل حقیقت کی آنکھ کھلے گی، پھر مرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی کی ایمان اعمال صالحہ زندگی کا فرمائے۔